تعلیمی ادارے کھلتے ہی کورونا کی انٹری. IB جامعہ کراچی کے طالب علم میں کورونا کی تصدیق. ادارہ 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا. 7 کے سرکاری کالج میں 8 اساتذہ میں وائرس کی تصدیق. ڈسٹرکٹ مٹیاری کے بھی 8 اساتذہ کورونا سے متاثر. اساتذہ نے خود کو گھروں میں قرنطینہ کر لیا. کالج پرنسپل کا ڈائریکٹر حیدرآباد ریجن کو خط. کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ملک بھر میں کارروائیاں. 48 گھنٹے میں 22 تعلیمی ادارے سیل کر دیے گئے. خیبر پختونخوا 16, آزاد کشمیر 5 اور اسلام آباد کا 1 اسکول شامل ہے. اورنگی ٹاؤن میں پری پرائمری کلاسز. وزیر تعلیم سعید غنی کا دورہ. 2 اسکول سیل کرنے کا حکم دے دیا. مالکان اور پرنسپل کے خلاف کارروائی کی ہدایت. پاکستان میں کورونا مزید 545 کیسز رپورٹ. 24 گھنٹے میں 6 اموات ہوئیں. تعداد 3,03,634 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعداد و شمار جاری کر دیے. گجرپورہ ریپ کیس کا مرکزی ملزم عابد گرفتار نہ ہو سکا. واقعے کے بعد عابد گھر آیا. شناخت ہونے پر فرار ہو گیا. نہیں معلوم وہ کہاں ہیں. اہلیہ بشرا کا ابتدائی بیان. کہا عابد سے دوسری شادی کی ہے. شوہر پر تشدد کرنے کا الزام. قصور میں رات گئے سرچ آپریشن. ملزم کے 5 رشتہ دار زیر حراست. خاتون بھی شامل. آصف زرداری اور عدالت کی راہداری. پاک لین اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت. سابق صدر اور فریال تارپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر. احتساب عدالت نے گزشتہ سماعت پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کی تھی. اپوزیشن کو مزید سخت مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. وفاقی وزیر شیخ رشید کی پیش گوئی. ملک کے لیے FATF کی منظوری بہت ضروری تھی. نیب قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. آج نیوز سے گفتگو. راولپنڈی میں کہا نون لیگ سے شین لیگ کا نکلنا طے ہے. وزیر اعظم نے ہری پور میں پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا افتتاح کر دیا. یہ تعلیم کا مثالی ادارہ ثابت ہوگا. تعلیمی فروغ سے متعلق حکومتی ویژن واضح ہے. چیئرمین CPAC اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. چیئرمین PTV ارشد خان کی تقرری کالعدم قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. PTV بورڈ میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی تعیناتیاں غیر قانونی ہیں. حکومت کو قانون کے مطابق تعیناتیوں کا ہدایت کر دی گئی. کے الیکٹرک نے کراچی کو بے الیکٹرک کر دیا. بیشتر علاقوں میں غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ. بھاری بل نے زندگی اجیرن کر دی. عوام کی دہائی. گیس کا بحران بھی سر اٹھانے لگا. متعدد علاقے گیس سے محروم. پوش علاقے بھی لپیٹ میں آ گئے. میں کورونا کے کیسز سامنے آنے لگے ہیں. IBA میں کورونا سے متاثرہ طالب علم اسلام آباد سے آیا تھا جسے ہاسٹل میں ہی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. 7 اور مٹیاری کالجز میں بھی 16 اساتذہ میں کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں کامران شیخ. تعلیمی ادارے تو کھل گئے لیکن ساتھ ہی کورونا کیسز بھی رپورٹ ہونے لگے. کراچی یونیورسٹی کے IBA کیمپس کے طالب علم میں کورونا کیس سامنے آ گیا جس کے بعد یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا. کراچی کے IBA کیمپس میں کورونا سے متاثرہ طالب علم حال ہی میں اسلام آباد سے کراچی یونیورسٹی آیا تھا جسے ہاسٹل میں آئسولیٹ کر دیا گیا. سندھ کے سرکاری کالجز میں بھی نہ صرف طلباء بلکہ اساتذہ میں بھی کورونا کیسز کی تصدیق کی گئی ہے. 7 کے سرکاری کالج میں 8 اساتذہ میں کورونا ٹیسٹ مثبت آئے. دوسری جانب مٹیاری میں بھی 8 اساتذہ میں کورونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے. کالج پرنسپل نے ڈائریکٹر حیدرآباد ریجن کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 16 اساتذہ میں کورونا کی تصدیق کے بعد انہیں گھروں میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے.
مزید آپ کو بتائیں اسکولز کھل گئے لیکن بعض اسکولز میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. این سی او سی کے مطابق 48 گھنٹے میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے 22 تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے 16, آزاد کشمیر کے 5 اور اسلام آباد میں 1 تعلیمی ادارے کو بند کیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اسکولز کھل گئے لیکن بعض اسکولوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. ایسا کہنا ہے این سی او سی کا, جس کے مطابق 48 گھنٹے میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے 22 تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے 16, آزاد کشمیر کے 5 اور اسلام آباد میں 1 تعلیمی ادارہ بند کیا گیا ہے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. یہ بتائیے گا کراچی کے اندر پری پرائمری کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے, وقت سے پہلے کیا کارروائی کی جائے گی اور کیا میسج دیں گے؟ آج بھی میں نے مختلف علاقوں میں مختلف جو اسکولز ہیں پرائیویٹ جی مجھے ملے جہاں پر پرائمری اور پری پرائمری کے بچے گیا تھا. نہ صرف یہ کہ بچے موجود تھے بلکہ ان بچوں میں بھی کسی کا خیال نہیں رکھا گیا, نہ ان بچوں کے پاس ماسک تھے, نہ ان کو فاصلے میں بٹھایا گیا تھا. اور یہ بہت سنگین جو خلاف ورزی تھی حکومتی احکامات کی. تو فوری طور پر نوٹس دیتے ہوئے میں نے ڈپٹی کمشنر کو اور ہمارے ڈی جی پرائیویٹ اسکولس کو یہ رائے دی کہ ان کو فوری طور پر سیل کیا جائے اور جو پرنسپل اور مالک ہیں اسکولس کے ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی جائے. تو وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس سے, والدین سے, کہ وہ اپنے بچوں کو, جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اسکول نہ بھیجیں اس وقت تک جب حکومت خود اعلان نہ کرے کہ ان کو اسکول بھیجیں. صحیح. سعید غنی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, جس طرح سے آپ نے کراچی کے کل بھی مختلف اسکولز کا دورہ کیا, آج بھی کیا, آپ کیا اندرون سندھ بھی جائیں گے؟ جی میں آپ سے گزارش کروں کہ نہ صرف میں بلکہ سیکرٹری ایجوکیشن, سیکرٹری کالجز اور ہمارے دیگر جتنے فیلڈ آفیسرز ہیں وہ تمام کے تمام ہر علاقے میں دورہ کر رہے ہیں. میں نے کراچی کے علاوہ بھی, لیکن آج چونکہ میرے والد صاحب کی برسی ہے تو اس لیے میں کراچی میں ہوں, لیکن میں بالکل دیگر اضلاع میں بھی جاؤں گا اور میرے جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے وہ آج کراچی سے باہر کسی اور علاقے میں جاتا ہے. سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ 7 اور مٹیاری کے کالجز میں بتایا جا رہا ہے 16 اساتذہ میں کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں, تو وہاں پر کیا ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی؟ کیا حکومت کے واضح اور کلیئر ڈائریکشن نہیں تھے کیا؟ نہیں دیکھیں, ایک تو ہم نے شروع کیے تھے کالجز کھلنے سے پہلے, تو کچھ کالجز میں تو جب کلاسز شروع ہوئی اس سے پہلے ہی کچھ لوگ پازیٹیو آ گئے تھے, تو ظاہر ہے ان کو تو ہم نے کالج سے باہر رکھا, وہ آ نہیں رہے ہیں, آئسولیشن میں ہیں, تو وہ کالجز تو چل رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ سلسلہ جاری ہے تو جو کچھ کالجز تھے, ڈسٹرکٹ مٹیاری کے 2 کالجز ہیں, اس میں 8 ایک فرد کی اور سے پازیٹیو ہے, تو ہم نے وہ فوری طور پر کالجز بند کر دی ہیں. ہم ظاہر ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹرانسمٹ ہوا ہو, یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ پہلے ہو یا باہر بھی کہیں جاتے ہیں وہاں سے ہوا ہو. تو یہ ظاہر ہے کہ اب یہ سچویشن ایسی ہے. بالکل سعید صاحب, آئی بی اور دیگر کالجز کے حوالے سے بھی پتہ چل رہا ہے جہاں پر کیسز سامنے آئے ہیں, تو اس کے لیے تو مسلسل ایکٹیو رہنا ہوگا. جی اب اگر آپ نوٹ کریں گے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو کووڈ کے ٹیسٹ ہیں ان کا نمبر بہت زیادہ انکریز ہوا ہے ابھی کچھ پچھلے 3-4-5 دنوں میں. اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم تمام اسکولوں کے جتنا کا جو عملہ ہے, چاہے وہ ٹیچرز ہیں یا نان ٹیچنگ اسٹاف ہے, سب کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں, اور ایون پرائیویٹ اسکولس کے بھی فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہم نے کہا کہ اس کو ٹیسٹ کریں, اور ہم نے یہ بھی کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ جو پری پرائمری کلاسز ہیں وہ کیونکہ شروع ہونی کوئی 28 سپٹمبر کے بعد, لیکن ان اسکولوں کے کھلنے سے پہلے ہی ہماری یہ کوشش ہے کہ وہاں تمام عملہ جو ہے اس کو ہم ٹیسٹ کر لیں اور جو پازیٹیو ہو اس کو. سعید صاحب یہی خدشات کا اظہار گزشتہ دنوں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب بھی کر چکے ہیں, اور یہ جو سچویشن آ رہی ہے یہ ایوالو ہو رہی ہے. اب یہی لگ رہا ہے کہ کیسز نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی بچوں کے بھی اسکول کھلنے ہیں اگلے ہفتے سے, اور پھر پری پرائمری کلاسز کا بھی آغاز ہونا ہے. یہ بتائیے گا کیا جب یہ ساری چیزیں طے کی جا رہی تھی کہ اب اسکول کھلنے ہیں, تعلیمی ادارے کھلنے, تو کیا سندھ کے جو خدشات تھے, سندھ حکومت کے جو خدشات تھے, انہیں مد نظر رکھا گیا تھا؟ دیکھیں میں کروں کہ یہ جب اور میں نے شاید بار بار یہ بات کہی تھی کہ بہت مشکل فیصلہ, کہ ہمیں اندازہ تھا کہ خدا نخواستہ یہ وائرس بڑھ بھی سکتا اور بچوں کی طرف یہ
बिल्कुल सईद साहब, जिस तरीके से खदशात आप लोगों की जानिब से थे उसी तरह से अब नजर भी आ रहे हैं। अगर ये केसेस बढ़ते रहे तो क्या आप लोगों की जानिब से नई हिकमत अमली सामने आ सकती है? बिल्कुल, अभी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि टेस्ट करने की जो नंबर है वो इंक्रीज हुए हैं और रोजाना की बुनियाद पर हजारों रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। तो अगर तो बढ़ रहे हैं तालीमी इदारों में, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जो हमने फैसला किया है कि यानी कि आप अपने फैसले पे नजरसानी करेंगे? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमारे लिए अपने फैसलों को बदलने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम बच्चों की सेहत का ख्याल करें। बिल्कुल। सईद गनी साहब मौजूद थे हमारे साथ। उनका यही कहना है कि हम लोग जब स्कूल खोलने का फैसला कर रहे थे तो उस वक्त भी खदशात थे और वही खदशात अब दुरुस्त होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने फैसले पर नजरसानी भी कर सकते हैं। मजीद आपको बताएं, पाकिस्तान में एसओपी गुज़श्ता रोज अपोजिशन को बहुत रगड़ा लगा। कोई कानून नहीं रोंदा गया, सिर्फ जलसे और जुलूस के अलावा कुछ नहीं होगा। शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून से शीन के निकलने की भी पेशगोई कर दी है। कल एनआरओ को हमेशा के लिए पाकिस्तान में दफन कर दिया गया। एफएटीएफ में हुकूमत की बहुत बड़ी फतह है। हुकूमत ने बहुत जबरदस्त किस्म का ब्रिज क्रॉस किया है और हुकूमत ने ये साबित किया है कि उसने बारगेनिंग नहीं की। मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को अपोजिशन अपने से बड़ा कोई फैसला नहीं करेगी, ना वो कर सकती है। सेनेट के इलेक्शन में 64 मेंबर इस कमरे में होते हैं और उस कमरे में जाते हैं तो वो 44 हो जाते हैं। कल 38 मेंबर उनके कम थे और उनको इतना रगड़ा लगा कि जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे वो भी कल हुकूमत ने करवा ली। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी। सवाए ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जो लोग ये ताना दे रहे हैं कि जनाब कल कानून को रोंदा गया, कोई कानून को नहीं रोंदा गया। शीन का निकलना तय है और मेरी कल रात जरा बातचीत नहीं हो सकी, वरना मैं उसको कहता कि अपने आप को जाया ना करे।